نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، ایک آیات کریمہ میرے سامنے سے گزر گئی۔ میں نے کہا آپ سب بھائی اور بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اور سب کے علم میں اضافہ ہو۔ میرے بھائی، یہ 5 پارہ ہیں، والمحصنات من النساء، ادھر سے شروع ہوتا ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ نساء عربی زبان میں عورت کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک نیچے آیات ہے سب سے آخر میں، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یہ آپ سب بھائی اور بہنوں نے شاہد ہو کہ ہر کسی نے یہ سنا ہوا ہوگا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ تو اس کا برکات کیا ہیں، اس سے آپ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو اللہ کے سامنے کس طرح رکھیں گے، اللہ جل شانہ پر اپنا بات کس طرح منوا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا اور ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ صرف اس آیات کا تھوڑا ترجمہ میں بتاتا ہوں اور ان کے فوائد وہ بھی بتا دوں گا۔ اللہ جل شانہ نے خود فرمایا ہے کہ انسان ضعیف ہے۔ انسان کوئی فرشتہ نہیں جس سے گناہ نہیں ہوتا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ کہ انسان بہت زیادہ ناشکرہ ہے، حد سے زیادہ ناشکرہ ہے، اور جب اس کے پاس پیسے آئیں تو گن گن کے رکھتا ہے۔ اچھا، تو میرے بھائی، ان کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن کچھ فوائد آپ سب نے سن لینا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی اگر آپ کے اوپر مشکل آئے، ان کے ایک ایک فائدہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلے فائدہ آپ سن لیجئے گا۔ اگر آپ سے بڑا سے بڑا غلطی ہو جائے، آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، آپ بڑے سے بڑے مشکل میں گرفتار ہو جائیں، آپ سے بڑا گناہ ہو جائے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے ہاں آپ کو یہ آیات کریمہ بخشوا دے گا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آپ نے جتنی بھی گناہ کی ہوگی وہ معاف کیے جائیں گے، اور اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ کے فضل اور کرم سے اور اس آیات کریمہ کی برکت سے اللہ جل شانہ چھٹکارا آپ کو دے دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال قبول نہیں ہو رہا تو اللہ کے سامنے آپ نے تمام گناہوں کو رکھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر، اور صرف ایک بار یہ آیات کریمہ یا 2 بار جتنا زیادہ ہو سکے، لیکن کم از کم ایک بار آپ یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائیں اور اللہ سے تمام گناہوں کا معافی مانگ کر کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی مشکل ہو تو اللہ سے اس آیات کریمہ کا واسطہ دے کر اپنے دعا اللہ سے آپ منوا سکتے ہیں، حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی گناہ کی ہے ان پر آپ کو پشیمان ہونا پڑے، آپ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو اور آئندہ گناہوں کی عزمت کرے کہ نہ کرنے کی، کہ آئندہ موت تک پختہ ارادہ ہو کہ میں کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ زبانی چاہے آپ کو یہ آیات کریمہ یاد ہو، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یہاں پر اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ انسان ضعیف ہے،
اس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتی ہے، اس سے بڑا چھوٹا گناہ اور خطا ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ نے بڑا سا بڑا جرم کیا ہو تو اللہ کے سامنے اس آیات کریمہ کو رکھ کر کہ اللہ آپ کا فرمان ہے، آپ کے کلام کے اندر ہے، میں اپنی طرف سے ہرگز دعویٰ نہیں کر رہا، کہ اللہ آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ انسان ضعیف ہے، اور جو بھی چیز ضعیف ہوتی ہیں اس سے خطا ضرور بھی ضرور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور میرا یہ حاجت پورا ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی حاجت ہو، آپ کا اولاد نہیں ہے، توبہ کے بعد اس آیات کریمہ پڑھنے کے بعد اللہ سے اولاد مانگے، اولاد ضرور بھی ضرور ملے گا، یقین کے ساتھ ملے گا۔ اگر آپ کی عمر گزر رہی ہے، آپ کا شادی نہیں ہو رہا یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگے، اس آیاتی کریمہ کو آپ اللہ کے سامنے رکھ کر، اللہ میری خطا کی وجہ سے اگر آپ میرے یہ مشکل حل نہیں کر رہے، میرے یہ دعا قبول نہیں فرما رہے، اللہ میں آپ سے اس گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میرے تمام گناہ معاف فرمائیں، اور یہ آیاتی کریمہ پڑھ کر اللہ میرے ایسی جگہ رشتہ عطا فرمائے کہ مرتے دم تک میں خوش رہوں، خوش رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائی، ایک آیات نے یہ کمال ہے اس آیات میں کہ اللہ کے سامنے آپ رکھو گے تو اللہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح میں آپ سب کے سامنے کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اسی طرح اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ تو میرے بھائی، اس آیات کریمہ کو اللہ جل شانہ کے سامنے رکھیں اور اللہ جل شانہ کو اپنے ہر مقصد میں شامل فرمائیں، اور اللہ جل شانہ سے گڑ گڑا کی معافی مانگے۔ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، آپ کا ویزا کا مسئلہ ہے، یا آپ کے اوپر یا کوئی بھی مسئلہ ہو، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مطلب میرے بھائی، آپ کے ذہن میں جو بھی آئے گا، آپ کے ذہن میں جو بھی دعا، جو بھی مشکل سے نکلنا چاہتے ہو، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ کے سامنے آیات کریمہ رکھ کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، پھر دیکھیں کہ آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔